بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بنور الهداية ولعنته على المسيء والمسيئة والمهين والمهينة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. ناظرین کرام، آپ کے سامنے فی التطبیق النحوی والصرفی، نحوی اور صرفی امپلیمنٹیشن، تطبیق اپلائی کرنے کے متعلق سبق جاری ہے. اس سے پہلے ایک سبق گزر چکا ہے. وہ سبق تحدید نوع الکلمہ کے نام سے تھا، کلمے کی قسم کو متعین کرنا، اور اس پر تقریباً 4 یا 5 ویڈیوز آ چکی ہیں. آپ پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. پلے لسٹ کا نام یہی ہے، فی التطبیق النحوی والصرفی. آج آپ کے سامنے اس کتاب کا دوسرا سبق لے کر کے حاضر ہوا ہوں. دوسرے سبق کا عنوان ہے حالۃ الکلمہ الاعراب والبناء. کلمے کی حالت، کلمے کا اسٹیٹس، اور وہ کیا ہے؟ الاعراب والبناء. کلمے کی جو حالت ہوتی ہے وہ یا تو وہ 2 حالت ہوتی ہے اس کی. ایک، یا تو اس پر اعراب لگایا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ اس کے جو حرکات ہیں وہ فکس ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. اس کی تفصیل نیچے ہے. جب آپ تفصیل دیکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. آئیے تفصیل دیکھتے ہیں. انت تعلم ان كل كلمة تؤدي وظيفة معينة في الجملة. انت تعلم، آپ کو یہ پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہر کلمہ ایک متعین کام ادا کرتا ہے، ایک متعین کام کرتا ہے، ایک مخصوص ڈیوٹی جو ہے وہ انجام دیتا ہے جملے میں. ہر کلمے کا ایک کردار ہوتا ہے جملے کے اندر، اس کا ایک کام ہوتا ہے، اس کا ایک وظیفہ ہوتا ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کلمے کو جملے کے اندر کیا کرنا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے. من ناحیت المعنی ومن ناحیت العمل النحوی. جو کام کرتا ہے کلمہ وہ یا تو معنی کے اعتبار سے کام کرتا ہے اور نحوی عمل کے اعتبار سے کرتا ہے. یعنی اس کلمے کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، کوئی معنی دے رہا ہوتا ہے وہاں پر، اور نحوی عمل کے اعتبار سے بھی کرتا ہے. کبھی وہ منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے، کبھی مرفوع ہوتا ہے، اور کبھی مجزوم ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. کبھی تو یہ ان 2 اعتبار سے وہ کام کرتا ہے. من ناحیت المعنی، معنی کے اعتبار سے، اور نحوی عمل کے اعتبار سے. والکلمات فی اللغة العربیة ترتبط ارتباطا خاصا. جو الفاظ ہوتے ہیں، جو کلمات ہیں، وہ عربی زبان میں ایک خاص طریقے پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، مرتبط ہوتے ہیں. الفاظ عربی زبان میں مرتبط ہوتے ہیں، ترتبط، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم آہنگ ہوتے ہیں، ارتباطاً خاصاً، ایک خاص جوڑ کے طور پر، ایک خاص ارتباط کے طور پر. وَلَهَا فِي بَعْضِهَا تَأْثِيرٌ خَاصٌ. اور جو وہ کلمات ہیں اس کے بعض کلمات میں خاص تاثیر ہوتا ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے. وَلَهَا أي وَلِلْكَلِمَاتِ فِي بَعْضِهَا أي فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ تَأْثِيرٌ خَاصٌ. کلمات کے بعض کلمات میں خاص اثر ہوتا ہے اس کا. اس اثر کی وجہ سے کریں کہ من اجل ذلك، اس وجہ سے لابد ان تكون للكلمة حالة خاصة، ان تكون للكلمة حالة خاصة. من اجل ذلك، اس وجہ سے ضروری ہے، لابد ان تكون للكلمة حالة خاصة، کہ کلمے کا ایک خاص حالت ہو، اس کا ایک خاص اسٹیٹس ہو کہ وہ کلمہ کس
हालत में है। وأنت لا تستطيع أن تفهم معنى الكلام العربي إلا إذا استطعت أن تحدد حالة كل كلمة۔ آپ عربی لفظ کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، وأنت لا تستطيع آپ أن تفهم آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں معنى الكلام العربی عربی لفظ کے معنی کو، مگر اذا استطعت ان تحدد حالت کل کلمہ، مگر جب آپ ہر لفظ کی حالت کو متعین کر سکیں، یعنی عربی کلام کے معنی کو آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب کہ آپ ہر کلمے کی حالت کو متعین کر لیں۔ یہ اس کا معنی ہوا سلیس۔ آپ اور دوسرا طریقے سے کہ آپ عربی لفظ کا معنی نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر جب آپ ہر کلمے کی حالت کو متعین کریں، یعنی آپ عربی لفظ کے معنی کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ ہر کلمے کی حالت کو متعین کر لیں۔ جب کلمے کی حالت کو متعین کرنا آ جائے گا اور اس کی حالت کو متعین کر لیں گے، تب آپ کو کلمے عربی لفظ کا معنی بھی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَهُوَ مَا نُسَمِّيهِ الْإِعْرَابُ وَالْبِنَاءُ، اسی کا نام اعراب اور بنا ہے، اسی کو ہم اعراب اور بنا کا نام دیتے ہیں۔ وَهُوَ مَا نُسَمِّيهِ الْإِعْرَابَ وَالْبِنَاءُ، اور اسی کو ہم اعراب اور بنا کا نام دیتے ہیں، بے اعراب اور بنا کہتے ہیں۔ وَكُلُّ كَلِمَةٍ لَا تَخْرُجُ عَنْ حَالَةٍ مِّنْ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ، ہر کلمہ ہر لفظ ان دو حالتوں میں سے ایک حالت سے وہ باہر نہیں ہوگا، خالی نہیں ہوگا، یعنی وہ ان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں وہ ہوگا۔ ہر کلمہ ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے باہر نہیں ہوگا۔ فہی اما مبنیۃ و اما معربۃ، وہ دو حالت میں سے کون سی حالت ہے؟ آیا یا تو وہ مبنی ہوگا وہ لفظ یا وہ معرب ہوگا۔ ولیست ہناک حالۃ ثالثہ، تیسری کوئی حالت نہیں ہے، یہی دو حالت ہے، معرب یا مبنی۔ کما ان الکلمۃ لا تکون مبنیۃ و معربۃ فی وقت واحد، اسی طرح لفظ مبنی اور معرب ایک ہی وقت میں نہیں ہوگا، یعنی ایک ہی وقت میں ایک لفظ معرب اور مبنی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا۔ وَلِنَنْظُرْ فِي الْمِثَالِ التَّالِي، آنے والی مثال میں غور فرمائیں۔ ذَهَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى الْمَدِينَةِ صَبَاحًا، محمد شہر صبح صبح گیا، محمد صبح کو شہر گیا، صبح کے وقت شہر گیا، یہ سب ترجمہ کر سکتے ہیں صباحً کا۔ محمد صبح کو شہر گیا، صبح کے وقت شہر گیا۔ فَإِذَا أَعْرَبْنَا هَذِهِ الْجُمْلَةَ قُلْنَا، جب ہم نے اس جملے کو اعراب دیا تو ہم نے کہا ذهب فعل ماضی مبنی علی الفتح، یہ ذهب جو ہے وہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے، ذهب ہمیشہ ذهب ہی رہے گا، یہ یعنی اس صیغے کی حالت میں اس پر کوئی اور جو ہے اعراب نہیں آ سکتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مبنی، مبنی علی الفتح ہے، یعنی فتح کے ساتھ یہ فکسڈ ہے، ہمیشہ جو ہے یہ ذهب ہی رہے گا، مبنی کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ محمد فاعل مرفوع بالضمۃ الظاہرہ، محمد فاعل ہے مرفوع ہے ضمہ ظاہرہ کے ساتھ۔ الى حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، الى جو ہے وہ حرف جر ہے مبنی علی السکون ہے، الى ہمیشہ الہ ہی رہے گا، لا محل له من الاعراب، اس کے اعراب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ المدینہ مجرور بھی الہ، مدینہ جو ہے وہ الہ کی وجہ سے مجرور ہے اور اس کی علامت ہے وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ، اور اس کے جر کی جو علامت ہے وہ کسرہ ظاہرہ ہے، المدینتی یہاں پر جو کسرہ ہے وہ ظاہر ہے۔ صباحا ظرف زمان منصوب بالفتحۃ الظاہرہ، صباحا جو ہے وہ ظرف زمان ہے اور منصوب ہے فتح ظاہرہ کی وجہ سے، صباحا دیکھ رہے ہیں فتحتین ہے، فتح ظاہرہ کے ذریعے سے منصوب ہے۔ آگے کی بات اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گے، مع السلامہ۔